ہدایت کا وعدہ مجاہدے پر ہے، سہولت پر نہیں ہے. ہدایت کا وعدہ مجاہدے پر ہے، سہولت پر نہیں ہے. اس لیے میں نے عرض کیا کہ دعوت کے ذریعے سب سے پہلے یقین کا بدلنا مقصود ہے. اس یقین کی تبدیلی کے لیے صحابہ کرام کے گشت کا معمول یہ تھا کہ صحابہ پر گشت کرتے تھے. یہ نہیں کہ صحابہ صرف کافروں پر گشت کرتے تھے، نہیں، صحابہ پر گشت کرتے تھے، صحابہ پر گشت کرتے تھے. اور اس گشت کا موضوع، میری بات توجہ سننا، اس گشت کا موضوع ہوتا تھا کہ مسجد کے باہر کے ماحول سے نکال کر ایمان سیکھنے کے عنوان پر مسجد میں لا کر جمع کریں. ایمان سیکھنے کے عنوان پر مسجد میں جمع کرنا یہ صحابہ کے گشت کا موضوع تھا. ایمان سیکھنے کے عنوان پر مسجد میں جمع کرنا یہ صحابہ کے گشت کا، میری بات توجہ سننا، یہ صحابہ کے گشت کا موضوع تھا. ایک ایک سے ملاقات کیوں کرتے تھے؟ ایک ایک سے ملاقات کیوں کرتے تھے؟ ایک ایک سے جا کر ملاقات کرتے تھے اور خوشامد کر کے کہتے تھے کہ تھوڑی دیر کے لیے ہمارے ساتھ آ جاؤ ایمان کے حلقے میں تاکہ بڑے پر ایمان لے آئیں. حالانکہ صحابہ کرام ایمان کے کمال کو پہنچے ہوئے، ایمان کے کمال کو پہنچے ہوئے، کہاں ہمارا ایمان اور کہاں صحابہ کا ایمان. حضرت عثمان رضی اللہ کے بارے میں حضرت فرمایا کرتے تھے کہ عثمان کا ایمان اتنا ہے کہ اگر اس کے اکیلے کے ایمان کو ایک بڑے لشکر پر تقسیم کر دیا جائے تو سب کے لیے اتنا کافی ہو جائے گا جتنا ایمان ایک مومن کا ہونا چاہیے. ایسے صحابہ ایمان والے، اس کے باوجود یہ معمول یہ ملاقاتیں کر کے کہتے تھے کہ تھوڑی دیر کے لیے ہمارے ساتھ آ جاؤ مسجد میں ایمان کے حلقے میں، اب پر ایمان لائیں گے. عبداللہ بن رواحہ کہتے تھے تم بنا نؤمن ساعتن، آؤ اٹھو ہمارے ساتھ، اب پر ایمان لائیں گے. حضرت فرماتے تھے کہ آؤ ہمارے ساتھ، اب پر ایمان لائیں گے. اور فرماتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں تمہیں ایمان کے حلقوں میں اس لیے جمع کرتا ہوں تاکہ میرے ایمان میں ترقی ہو. کیونکہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو ان تمام باتوں کو نہ جاننے کی وجہ سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ کیا ضروری ہے کہ بھئی مسجد میں ایمان کے حلقوں سے ایمان بنے گا، اور بھی تو طریقے اور بھی تو ذرائع ہیں. ایمان کے سیکھنے کو ایک خاص طریقے کے ساتھ محدود کرنا کیا ضروری ہے کہ بھئی وہ تبلیغ جماعت کے طریقے پر ہی ایمان سیکھا جائے گا؟ نہیں، تبلیغ جماعت کا طریقہ نہیں ہے، صحابہ کا طریقہ ہے. یہ ہے بات اصل میں. اگر سوچو گے جماعت کا طریقہ ہے تو بھائی کہو گے بھائی ٹھیک ہے تمہارا طریقہ یہ ہے، ان کا طریقہ یہ ہے، ان کا طریقہ یہ ہے، ان کا طریقہ یہ ہے. اور سمجھتے تھے امت صحابہ پر جمع ہوگی، صرف امت صحابہ پر جمع ہوگی، امت صحابہ پر جمع ہو جائے گی کہ صحابہ متن ہیں، صحابہ متن ہیں. شروعات اور جمع نہیں ہوگی، متن پر جمع ہو جائے گی. بہت ضروری بات عرض کر رہا، ہر ایک کا طریقہ اپنے تجربات کی روشنی میں ہر ایک کا طریقہ الگ ہو کر رہ جائے گا اگر کام کرنے والوں نے صحابہ کو سامنے نہ رکھا. تجربات سب کے مختلف ہوں گے، تجربات ہمیشہ مختلف ہوتے ہیں، تجربات ہمیشہ مختلف ہوتے ہیں. کسی کا تجربہ یوں ہے، کسی کا تجربہ یوں ہے، کسی کا، کیونکہ صلاحیتیں مختلف ہیں تو تجربات بھی مختلف ہوں گے. ہمارے کام کا کے اصول اور ہمارے کام کا طریقہ کار وہ کام کرنے والوں کے تجربات کے تابع نہیں ہے. ہمارے کام کے اصول اور اس کام کا طریقہ کار وہ کام کرنے والوں کے تجربے کے تابع نہیں ہے. ہمارا کام تو صحابہ کی سیرت کے تابع ہے. یہ ہے سمجھنے کی بات، کام صحابہ کی سیرت کے تابع ہے. ہر قدم پر یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کام کو صحابہ نے کیسے کیا ہے، اس کام کو صحابہ نے کیسے کیا. میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ دعوت کے ذریعے سب سے پہلے
اپنے یقینوں کو میں کمال پیدا کرنا مقصود ہے. مولانا علی اصغر فرماتے تھے کہ میں اس کام کا کوئی نام رکھتا تو اس کا نام تحریک ایمان رکھتا، کہ سب سے پہلے دعوت کے ذریعے یقین کا بدلنا مقصود ہے. اس کا کیا طریقہ محنت ہے؟ اس کا طریقہ محنت صحابہ کا معمول یہ تھا کہ وہ ملاقاتیں کرتے ایک ایک فرد سے، ایک ایک گھر پر، بازاروں میں ملاقات کرتے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے بازار سے لوگوں کو نقد اٹھا کر مسجد میں بھیجتے تھے کہ مسجد میں تعلیم کا حلقہ ہو رہا، تم بازار میں ہو. کیونکہ وہاں تعلیم کے حلقے میں کتاب نہیں پڑھی جاتی تھی، بلکہ تعلیم کے حلقے میں اللہ تعالیٰ کے وعدے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ آپ سے سنتے، ان وعدوں کو اور دوسروں میں بیان کرتے. معمول تھا یہ کہ دعوت دے کر ایمان سیکھنے کا عنوان پر مسجد میں جمع کرتے تھے. معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے تھے اجلس بنا نؤمن ساعتن، آؤ ہمارے ساتھ بیٹھو کچھ دیر کے لیے پر ایمان لے آئیں. یہیں سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات ثابت کی ہے کہ مجالس ایمان کی تقویت کا ذریعہ ہیں. معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ عمل سے یہ بات ثابت کی ہے کہ مسجدوں میں ایمان کے حلقے یہ ایمان کی ترقی کا ذریعہ ہیں. میں پہلی بات میں عرض کر رہا کہ ایمان میں کمال کیسے پیدا ہو. ایمان میں کمال کیسے پیدا ہو؟ جتنے مسجد سے باہر کے پھیلے ہوئے مادی نقشے ہیں، ملاقاتوں کے ذریعے ان نقشوں سے مسلمان کو نکالنا، یہ ملاقات کا مقصد ہے. یہ ملاقات کا مقصد ہے کہ اس مادی نقشے سے مسلمان کو نکالو. اور مسجد میں ایمان کے حلقوں میں غیب کے تذکرے اس طرح سناؤ کہ جتنے بھی دنیا کے مادی اسباب ہیں ان ساری شکلوں سے نہ ہونے اور محض اللہ کی ذات عالی سے عمل پر کامیابیوں کے ملنے کا یقین پیدا ہو. یہ مقصد تھا گشت کر کے لوگوں کو ایمان کے حلقوں میں جمع کرنے کا، تاکہ جتنے مادی نقشے مسجد سے باہر